آپ پلیز اگر گیسٹ بالکل ہمارے ساتھ موجود ہے سابق سفیر مسعود خالد صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. اب ذرا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے مودی کی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. پرانا ایک کلپ ہے راہل گاندھی کا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا حصہ رہا ہے کہ ہم چائنا اور پاکستان کو الگ الگ رکھیں, لیکن مودی کی وجہ سے یہ اتنے متحد ہو گئے کہ یونائٹڈ فرنٹ بن گئے. تو یہ ہمارا بڑا فیلئر ہے. یہ پرانا کلپ ہے. ابھی راہل گاندھی نے ایک خط لکھا ہے کہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں تو ظاہر سوال بھی ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو جس طریقے سے اب دیکھ رہے ہیں وہ اب ان کا نیریٹو بھی چینج ہو رہا ہے. اب پہلے پاکستان کو کمزور سمجھتے تھے, اب یہ خوف کھا رہے ہیں. جی دیکھیے بات یہ کہ پہلا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈین میڈیا ہے یہ تو اتنا یعنی کہ انہوں نے اس طرح اسٹوپڈلی بیہیو کیا ہے کہ مطلب اس کی مثال نہیں ملتی. یہ جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے, وہاں پر میڈیا کا رول اتنا نیگیٹو اور اتنا ہوسٹائل اور پرووکیٹو رہا ہے, بلکہ میں کہوں گا ٹوٹلی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایسینائن اسٹوپڈ. بہرحال اب آپ نے بات کی کہ جو یہ کرائسس ہوئی ہے اور اس کے بعد انڈیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا ایک ایج رہا ہے اس سارے سچویشن پہ, اور وہ جو ہماری برتری رہی فوج کی جو کوششیں تھیں اور جو کارروائی تھی خصوصاً فضائیہ کی, تو اس کی وجہ سے یہ میسج کلیئرلی چلا گیا ہے کہ پاکستان کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں نا پاکستان کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات تھے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اس وقت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور یہ کمزور ہیں اور یہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ٹیررزم ہو رہا ہے بلوچستان میں اور کے پی میں, تو یہ وہاں انگیجڈ ہیں, تو یہ ایک اچھا ٹائم ہے ان کو دبانے کا. تو یہ جو پرسپشن تھی اور یہ مس کیلکولیشن مس ججمنٹ جو تھی یہ تو اس میں سے تو ہوا نکل گئی ہے. بالکل تو ظاہری بات ہے اب جب ری وزٹ کریں گے اس ساری کرائسس کو, جب دیکھیں گے کہ ان کے جو اہداف تھے جو ان کے ٹارگیٹس تھے وہ پورے نہیں ہوئے, تو اب انٹرنل بیک لیش تو ہوگا کسی نہ کسی فارم میں. جیسا کہ یہ جس خط کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ لکھا گیا ہے پارلیمنٹ میں آئے گا مسئلہ, اس سے پریشر بڑھے گا کہ انہوں نے کس طرح اس کرائسس کو ہینڈل کیا بالکل, اور کس بیسس پہ ان کی زمشن کیا تھی پاکستان کے بارے میں. یعنی کہ پاکستان کو انہوں نے کیا سمجھا کہ پاکستان اتنا کمزور ہے, اور ہم تو کلیئرلی بتا رہے تھے کہ دیکھیے آپ ہمیں نہ چھیڑیں اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے. اور ہم نے بڑا میں کہوں گا کہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا. ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا امیڈیٹلی, اور اس میں جب یہ تھا کہ جب انہوں نے وہ اٹیک کیا ہے 6-7 مئی کو, اس کے بعد پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا. پاکستان نہیں چاہ رہا تھا کہ اس خطے میں جو ہے امن کی صورتحال جو خراب ہو. بالکل, تو یہ ہماری پالیسی تھی, لیکن ہم نے بڑا کلیئر جس کو کہتے ہیں بڑا بھرپور جواب دیا. بڑا زبردست ہم نے اس کو ہینڈل کیا. مسعود صاحب ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ ہم جب میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو بھارتی میڈیا تو چلے جھوٹ بولتا ہی ہے, لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے وہ ذرا بتاتے ہیں. پھر مسعود صاحب میں اس پہ آپ سے سوال بھی پوچھوں گی. انٹرنیشنل میڈیا اسی سے گواہ ہے, ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہاں جی, ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. مسعود صاحب اب دیکھیے, اب بھارت تو جو بھی کرے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا اب ہیڈ لائنز لگا رہا ہے, پاکستان کی جو یہ جیت ہے اس کو باقاعدہ بتا بھی رہا ہے کیسے ہوئی اور انڈیا نے کیسے جھوٹ بولا. سو یہ بھی ایک بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ اب جسٹ سیٹل ہو رہی ہے تو اور زیادہ انالیسز آئیں گے. پہلی بات تو یہ کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر انڈیا کا نیریٹو جو تھا وہ نہیں بکا. انڈیا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے, جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے یہ جو ہے کروایا ہے 22 اپریل کا واقعہ. تو وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پوری دنیا جو ہے اس کو نام لے کے پاکستان کا جو ہے اس کو بدنام کرے اور اس کو انڈائٹ کرے. وہ نہیں ہوا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپریشنلی جو ان کی خامیاں تھیں, ویکنیسز تھیں, وہ سامنے آ رہی ہیں, اور جو فالس کلیمز تھے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ تجزیہ جس کی طرف آپ نے ریفر کیا ہے, اب یہ اور انالیسز آئیں گے, ڈیٹیل انالیسز آئیں گے فرام ملٹری اینالسٹ. اس سچویشن کو اینالائز کیا جائے گا, اور یہ ایکسپوز جو ہے وہ انڈیا اور ہوگا, میرا خیال یہ ہے. تو بالکل صحیح بات ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی یہ بات جو ہے مانی نہیں ہے کہ یہ جو انڈیا کے کلیمز تھے اور ریڈیکولس کلیمز, اسلام آباد کے اوپر, کراچی کے اوپر پورٹ تباہ ہو گئی, یہ وہ مطلب کوئی بیلنس نظر نہیں آیا اسٹیٹ لیول پہ بھی اور ان کے میڈیا پہ.
اور اس سے یہ ہوا نقصان کہ وہ نقصان یہ ہوا کہ دیکھیے چونکہ آپ اتنی اس چیز کو ہائپ اپ کر دیتے ہیں، فرینزی تھی وہاں پر، تو اس سے دونوں ملکوں کے درمیان خلیج اور بڑھ گئی. تو مودی سرکار نے جو ہے کام بڑا خراب کیا ہے ساری کرائسس پہ، بجائے اس کے کہ یہ ریئلائز کرتے کہ یہ امن اور سکون اور سلامتی جو ہے اس خطے کی دونوں ممالک کے انٹرسٹ میں ہے. انہوں نے اس چیز کو اس واقعے کو بیس بنا کے اسیوم کر کے بیس بنا کے ایک ایسی جو ہے میں کہتا ہوں نفرت کی دیوار کھڑی کر دی ہے جس پہ ٹائم لگے گا، بلکہ آئی ڈونٹ نو کہ کیسے یہ برج ہوگی، کیونکہ جب آپ اتنی ہائپ اپ کر دیں خلیج کو، ڈفرینسز تو ہمارے ہیں، ایک ہسٹوریکل لیگیسی ہے، بیگیج اور ہسٹری ہے، لیکن یہ بالکل دانش مندی سے کام نہیں لیا گیا. اس میں کوئی اسٹیٹسمین شپ نظر نہیں آتی ہے، صرف جنگوزم اور ٹپیکل جو ان کی سرکار کا جو ایک ایڈیولوجیکل پرسپیکٹو ہے اور آؤٹ لک ہے ہندوتوا کا، اور اینٹی پاکستان اینٹی مسلم اپروچ پالیسی کی، وہ کلیئرلی نظر آئی. تو افسوس کی بات ہے. بہرحال آج بھی جو کل رات کو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں DGISP نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ دیکھیے ہم تو اس طرف جانے ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو دو نیوکلیر ویپن اسٹیٹس ہیں، نیوکلیر آرم کنٹریز ہیں، وہ اس قسم کا رسک لے نہیں سکتی وار کا. تو ہم تو وار چاہتے ہی نہیں تھے. یہ وار اور یہ کانفلکٹ تو ہمارے امپوز کیا گیا، جس کا ہم نے جواب دیا، بھرپور طریقے سے جواب دیا. تو میرا خیال ہے جب وہ ریویو ہوتا ہے سچویشن کا تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے لیسنز لرنڈ. تو میرا خیال ہے کہ اب بھارت بھی اس ہماری جوابی کارروائی سے کوئی نہ کوئی سبق سیکھے گا، ہوپ فلی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے چیزوں کو کافی بریک ڈاؤن کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی برادری کا کردار، خاص طور پر اگر بات کی جائے امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ بڑا اہم رہا اس تمام کشیدگی صورتحال کے اندر. ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی، سیز فائر ہوا، جنگ بندی ہو گئی. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کل غالباً ایک اور اہم ٹویٹ کی، اور اس میں انہوں نے 2 چنکس تھے اس ٹویٹ کے. ایک پہلا جو چنک تھا وہ اس بات